آپ نے ایک طرح کی سوفسٹیکیٹڈ بلیک میلنگ کی ہے کہ ان کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے وہ کوئی دوسری رائے دے نہیں سکتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہونی چاہیے تھی. یہ بالکل الٹ سائیکل چلا ہے. پہلے انہوں نے اعلان جنگ کیا, 2 دن بعد انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا, 4 دن بعد انہوں نے پارلیمنٹ بلائی, اور 7 دن بعد انہوں نے یہ مشاورت کی ہے. اینی ہو, اب ہو گیا. اب بھی یہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک صاحب بڑی خوش بخت حکومت ہے, انتہائی خوش قسمت حکومت ہے. انتہائی نااہل ہونے کی وجہ سے, انتہائی بودھی لیڈرشپ کی وجہ سے, انتہائی ناعاقبت اندیشانہ اقدامات کے باوجود آج میری جو آپ فرما رہے ہیں, میں جو ان کی خوش بختی کہہ رہا ہوں, جی خوش بختی کے ساتھ ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں, دیکھیے اب ایک جمہوری طرز حکومت جو ہے وہ ملک میں اسٹیبلش ہوا ہے. یقیناً ایک طویل آمریت کے بعد یہ جمہوری نظام آیا ہے, جمہوری طرز حکومت قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے. دو رائے ہو سکتی ہیں. یقیناً جمہوریت میں تو اختلاف رائے ضروری ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طویل آمریت کے بعد جب یہ ہم پیش قدمی کر رہے ہیں جمہوری عمل کی طرف, یہاں پہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت ہمارے ملک کے وفاق کو یکجا کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں, ANP کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اشتراک اقتدار کیا گیا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں, جماعتوں کو مل کے آگے بڑھے, ریکنسلیشن کی بات کی گئی. پنجاب کے اندر ہاں ایک ایسا ایپیزوڈ بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پہ کچھ اختلافات سامنے آئے امنڈ کے جو نہیں آنا چاہیے تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات بہتر ہوئے. آپ سندھ کی طرف دیکھ لیجئے, MQM کو آن بورڈ لیا, تو یہ مثبت اقدامات بھی تو ہیں. دیکھیں ملک صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا میں ان کا تجزیہ میں کروں کہ جہاں جہاں تو یہ جو جسے آپ مفاہمت کا نام دے رہے ہیں نا, قومی مفاہمت وسیع تر, جہاں جہاں تو یہ مفاہمت شرکت اقتدار تک محدود رہی کہ جی اتنی وزارتیں آپ کی اور اتنی وزارتیں ہماری اور اتنے نوکریاں آپ کی اور اتنی, وہاں تک تو وہ معاملات ٹھیک چلے گئے. جہاں شراکت اقتدار کرنا پڑی پیپلز پارٹی کو کسی اصول پر, کسی نظریے پر, کسی آدرش پر, کسی معاہدے پر, وہاں وہ پوری نہیں اتری. مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا جھگڑا چلا ہے اس کا, اس لیے کہ وہ اقتدار میں شرکت تک اگر محدود رہتے, 15 وزارتوں تک محدود رہتے تو کولیشن چل رہی ہوتی آج تک. جب انہوں نے کہا کہ جج بحال کرو, جب انہوں نے کہا جی کہ نہیں 17ویں ترمیم اڑاؤ, جب انہوں نے کہا جی میثاق جمہوریت پہ عمل کرو, ایسی کوئی ڈیمانڈ نہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے نہ ANP کی طرف سے آ رہی ہے. ANP تو کہہ رہی ہے کہ ہم 17ویں ترمیم کے خلاف ہیں. میرا جواب ابھی آپ کے سوال کے برابر بھی نہیں ہوا, جی اتنا طویل سوال تھا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تو شراکت اقتدار صرف دسترخوان میں شرکت تک ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں کوئی اصول اور نظریے کی بات آئی ہے وہاں پیپلز پارٹی معیار پہ پوری نہیں اتری. اسے آپ قومی مفاہمت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. دوسری بات میں جو کر رہا تھا بیچ میں وہ یہ تھی کہ یہ بڑی خوشبخت حکومت ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود کوئی نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب استعفیٰ دے دے, کسی جماعت کا مطالبہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ رہا جی کہ یہ حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. کوئی باضابطہ ڈیمانڈ نہیں آئی کہ مڈ ٹرم الیکشن کیے جائیں. سب کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا نہیں, اگر وہ الیکٹ ہوئے ہیں چاروں اگر سارے ہی الیکٹ ہوتے ہیں, جب تحریکیں چلتی ہیں تو وہ جب محترمہ کی حکومت گئی ہے 1988 میں آئی ہیں اور 90 میں چلی گئی ہیں تو وہ بھی الیکٹ ہو کے آئی تھی, انہی تحریکوں کی نظر ہو گئی. لیکن اس کے پیچھے تو آپ جانتے ہیں, آپ کا تو میرے سے بہت زیادہ طویل تر نظر ہے تمام سیاسی امور پر. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے ادوار میں جب حکومتیں برخاست کی گئیں تو وہ تحریکوں کے نتیجے میں کم اور کسی اور پس چلمن لوگوں کی وجہ سے زیادہ ہوئی. ان کے خلاف تو سازشیں تھیں وہ ہماری جمہوریت کے خلاف. میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ پس چلمن حلقے بھی اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب اس طرح کی فضا بن جاتی ہے. پس چلمن حلقوں کو بار بار پیغام دیا جا رہا ہے, اب بھی اتنے اختلافات کے باوجود بھی. جب آپ نے میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا جی دونوں بھائیوں کو, اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا جی کہ نہیں اس حکومت کو چلنا چاہیے, 5 سال پورے کرنے چاہیے اور ہم کسی غیر آئینی اقدام کو برداشت نہیں کریں گے. یہ اسپرٹ اس سے پہلے ماضی میں آپ کو نظر نہیں آتی. تو ان چیزوں, یہ ہے ریکنسیلیشن کی اسپرٹ جس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. دوسرا مسئلہ جو ہوا پیدا, جو آپ کہتے ہیں جی کہ جمہوری طرز حکومت, اس میں خرابی یہ ہو گئی کہ صدر گرامی قدر جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں. انہوں نے پارٹی کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنے لیے منصب صدارت چن لیا.
جو پیپلز پارٹی میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر جہانگیر بدر جو کہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے اس پروگرام میں، اور بات کریں گے ہم ان سے ان تمام معاملات کے بارے میں جو ہم نے زیر بحث لے کر ہم آئے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم گفتگو جاری رکھیں گے جہانگیر بدر صاحب سے اور عرفان صدیقی صاحب سے. جی ویلکم بیک ویورز، انسائٹ وتھ جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نظر ڈال رہے ہیں آف کورس ملک کی سیاسی صورتحال کو. بین الاقوامی طور پر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. ہر پاکستانی جہاں کہیں بھی رہتا ہے ملک میں ہونے والے ان واقعات سے بہت نہ صرف تشویش بھی ہے اس کو، بلکہ کنسرن ہے وہ. خصوصاً سوات کے آپریشن میں ہم نے دیکھا کہ یقیناً قوم اپنی پاک افواج کی جوانمردی پر، ان کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اپنے ہی ملک میں بے یار و مددگار پائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے تشویش بھی ہے، کنسرن بھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ کوشاں ہیں کہ ان کی ریلیف کے لیے ان تک پہنچے. وہاں پہ ہمارے چینل اور تمام جو جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اور جتنے بھی چیدہ لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف فراہم کریں. لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اس کی سیاسی ڈائمینشنز پہ. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. ہم نے بریک سے پہلے بات کی عرفان صدیقی صاحب سے جو میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوری اقدار کس طرح سے قوی ہو سکتی ہیں تاکہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ واقعی جمہوری طرز پہ کیا جائے. ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے اس وقت جہانگیر بدر صاحب، سینیٹر جہانگیر بدر جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں ویلکم کہوں گا آپ کو یہاں پہ جہانگیر بدر صاحب. تھینک یو ملک صاحب، بہت مہربانی آپ کی. جہانگیر بدر صاحب، بریک سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جمہوری نظام تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ہے، اے پی سی بھی ہوئی، لیکن جو طرز حکومت ہے اس میں جمہوریت کی اقدار کی کمی پائی جاتی ہے. کس طرح سے آپ جواب دیں گے اس سوال کا؟ عرفان صدیقی صاحب بہت لائق آدمی ہیں، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہے یہ ان کو کس انداز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کی کمی کس طرح سے محسوس ہو رہی ہے. جی آئیے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جہانگیر، اگر آپ ان کا جواب دے دیجیے کہ کس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے جمہوری طرز حکومت نہیں ہے. دیکھیے ملک صاحب، جہانگیر بدر صاحب ماشاءاللہ سیاسی کارکن ہیں، اور یہ وہ سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے جنہوں نے عمریں اسی میں صرف کی ہیں اور بڑی محنت اور ریاضت کے بعد اور مشقت کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں، اور وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں جو میں کہنے لگا ہوں. جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو نظام ہے، آئینی نظام جو ہے یا آئین جو سسٹم تجویز کرتا ہے، وہ ایک جمہوری پارلیمانی نظام جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بنائے ہوئے آئین سے شروع ہوا. جو ہی یہ آئین نافذ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو صدر مملکت تھے انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ قبول کر لیا، کیونکہ ہمارے آئین کی جو پوری سکیم ہے اس کے اندر چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے. وہی چیف ایگزیکٹو طور پر اپنے تمام پالیسیاں بناتا ہے اور اختیارات بروئے کار لاتا ہے. صدر کا منصب ایک وفاق کی علامت کے طور پر آرائشی یا زیبائشی منصب ہے. اس کے بعد یہ روایت چل پڑی. محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں کامیاب ہوئیں تو انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ قبول کیا، 93 میں آئیں تو وزیر اعظم بنی. نواز شریف صاحب 90 میں آئے تو وزیر اعظم بنے، 96 میں آئے تو وزیر اعظم بنے. یہ پہلا تجربہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہ ایک پارٹی ہیڈ ہوتے ہوئے انہوں نے صدر کا منصب پسند کر لیا. 1973 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، ماضی کی تاریخ میں ہم نہیں جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ وہ پارٹی ہیڈ تھے، اختیار کا، اقتدار کا ایک سیاسی مرکز وہ تھے، چاہے وہ کچھ بھی نہ ہوتے تو بھی وہ با اختیار ہوتے. لیکن جب وہ ایوان صدر کے اندر چلے گئے تو ایوان صدر کم و بیش وہی بن گیا جسے پرویز مشرف چھوڑ کے گئے تھے. اب ہونے یہ لگا کہ باہر سے جو وفود آتے ہیں وہ بھی ایوان صدر بیٹھ کے گفتگو کر کے ان سے معاملات طے کر کے چلے جاتے ہیں، اور اندرون ملک بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب صدر کی شخصیت جو ہے وہ پورے نظام کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. حاوی ہو جانی چاہیے تھی اس لیے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن اگر وہ زرداری ہاؤس میں بیٹھ کے اتنے افیکٹو ہوتے تو شاید اس کا جواز ہوتا، لیکن ایوان صدر میں بیٹھ کے جب وہ اتنے افیکٹو ہوئے. جہانگیر بدر صاحب، آپ نے بات سنی عرفان صدیقی صاحب کی، آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس حوالے سے؟
عرفان صدیقی صاحب نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو بات کی ہے ملک صاحب درست کی ہے. دنیا کی ڈیموکریسیز میں زیادہ تر یہی پایا جاتا ہے کہ جو ہیڈ آف دی پارٹی ہے وہ جو ہے اپنے اپنے نظام